بہرحال اگر بال چھوٹے ہوں تو اس پر اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ عورتیں اگر طواف کے دوران پردہ نہ کریں، طواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ تو ہے نا جی، اور اپنے خاوند کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن خاوند ساتھ ہو تو اچھی بات ہے۔ نفلی طواف میں کندھا نہیں کھولا جاتا، کندھا کھولا جاتا ہے جب عمرہ کرنا ہو، جب صفا دوڑنی ہو۔ بوسہ دینا سنت ہے کہ حضور نے بوسہ دیا ہے، اس سے بڑی دلیل اور سنت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نہ دے سکے رش کی وجہ سے تو اشارہ کرے۔ کاروبار دن بدن خراب ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر واپسی پر مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہوا ہے، بس کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، سردی محسوس ہوئی تو سر پہ کپڑا باندھا، بہرحال بعد میں اتار دیا ہوگا، لازمی بات ہے، تو کچھ خیرات کر دے 10-20 ریال۔ ظالم آدمی ہے، وہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اللہ کے آگے 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا بھی کیا کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں۔ دوران طواف ہر چکر پہ بیٹھ جائے پھر قرآن پڑھے، ایسا نہیں ہے، ویسے بیٹھ کے دم لے لے، یہ نہیں کہ پھر قرآن پڑھتا رہے پھر اٹھ کے ایک چکر کر لے پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں۔ عمرے والا اپنا حل خود کر سکتا ہے۔ اگر نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو بس اللہم اغفرہم، اللہم اغفرہم، اللہم، بس ایک لفظ یاد کر لو۔ اگر ہم مکہ سے احرام باندھ رہے ہیں یا چادریں باندھ رہے ہیں، پھر جیرانہ جا کے مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر، ٹھیک ہے۔ اصل احرام تو اس وقت ہوگا جب نیت کرو گے، صرف چادریں باندھنے سے تو احرام نہیں ہو جاتا۔ دعوت تبلیغ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر صحیح اخلاص سے کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو یہی تبلیغی جماعت ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ بیوی بچے بیمار ہیں، کہتے ہیں جادو ہے، تو سورۃ البقرہ اپنے گھر میں روزانہ پڑھا کرو، سارے پڑھو تو انشاءاللہ جلدی نکل جائیں گے۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک دمبا یا ایک بکرا یا ایک بکری دینا۔ میرا عمرہ ہو چکا ہے، ویسے چادریں پہن کے احرام کروں، دیکھو بھئی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جائز ہے، لیکن مجبوری ہو تو ٹھیک ہے۔ اسلام میں حاکم کی شرائط یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو نافذ کرے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی حکومت دے تو وہ کیا کریں؟ اللہ کے دین کو مضبوط کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ بہرحال یہ ہے کہتا ہے کہ اسلامی ملکوں میں جتنے بادشاہ ہیں وہ ان صفتوں کے حامل ہیں، تو رعایا کون سی صفتوں کا حامل ہے؟ ان صفتوں پر اگر عمل ہوتا تھا تو رعایا بھی تو صحابہ ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے۔ جب تم رعایا ہو تو حاکم اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور کے نام ہدیہ کریں کوئی حرج نہیں، صحابہ کے نام تب بھی جائز ہے۔ بہرحال دوسرے دن میں نے عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، بال نہیں کٹوائے اور بغیر بال کٹائے غسل کر کے میں نے عمرہ کھول لیا، دم پڑ گئی۔ فوٹو یا ویڈیو سب ناجائز ہے۔ حرم کے صحن میں اگر صفیں ملی ہوئی ہے بالکل جماعت کی ثواب ملے گا۔
پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے آپ میں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ صفا مروہ میں اگر وضو نہیں رہا پھر بھی صفا ہو جائے گی۔ آپ کا درس ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے؟ 4 دن ہوتا ہے، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، آج۔ پھر 2 دن جو ہے وہ ایک شیخ کا درس ہوگا، پھر جمعہ کو چھٹی ہوگی، پھر ہفتے کو پھر میرا درس ہوگا انشاءاللہ۔ عمرے کے بعد احرام کو دھونا کوئی ضروری نہیں، عمرہ کرنے سے احرام پلیت ہو گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دھونے کی۔ معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے پاس تو بھئی وہی ایک ہی وظیفہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہے، یہ شفا ہے، اسی کو تم خود 7 دفعہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پانی پیا کرو۔ کہتا ہے جی کہ مستورات کے لیے طواف کے اوقات الگ کر دیے جائیں، اسی اوقات میں مردوں نے اگر ایئرپورٹ جانا ہو پھر کیا کریں؟ اپنے عقل نہ لڑایا کرو، یہاں بھی علماء رہتے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، کوئی حل نہیں، یہی رہے گا جیسے چل رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، عورتیں مرد اکٹھے طواف کرتے، صرف احتیاط یہ ہوتی تھی کہ عورتیں باہر باہر چل کے طواف کرتے۔ ایک دن میں آدمی کتنے طواف کر سکتا ہے؟ جتنی ہمت ہو، عبادت ہے نفلی، جتنے طواف کر سکتے ہو کرو، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.